بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کے تھنوں کا مسئلہ۔ قربانی کے تھن اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی تھن چھوٹا ہو جاتا ہے، یا پیدائشی اعتبار سے چھوٹا ہے یا بعد میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن دودھ وغیرہ کے اعتبار سے یا دودھ آنے کے اعتبار سے ٹھیک رہتا ہے، تو تھنوں کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی تھن خشک ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سے کھنڈی وغیرہ وہ ختم ہو جاتی ہے، ماری جاتی ہے، یا اس کا سرا وغیرہ اوپر سے یعنی خراب ہو جاتا ہے اور وہ قابل اصلاح نہیں رہتا، یا وہ تھن مکمل خشک ہو کے جو ہے وہ قابل منفعت نہیں رہتا، اور یا پھر وہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یا کٹ جاتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ دیکھیں گے کہ 4 تھنوں میں سے اگر ایک تھن ہے تو قابل برداشت ہے، پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اور اگر 2 تھنوں کی طرف یہ مسئلہ گیا، یا 2 تھنوں والا جانور یا بکری وغیرہ اگر اس کے 2 تھن تھے تو اس میں ایک میں یہ مسئلہ بنا، تو ظاہر بات ہے پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال 4 تھنوں میں سے ایک میں کوئی بھی مسئلہ ہو قابل برداشت ہے، اور 2 میں ہو گیا، یا 2 تھن تھے ٹوٹل اور اس میں سے ایک میں مسئلہ ہو گیا اور مسئلہ ایسا ہوا کہ وہ تھن قابل اصلاح نہ رہا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، عیب فاش ہوتا ہے۔ باقی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دودھ آ رہا ہے تھنوں سے اور ساتھ تھوڑا بہت پانی آتا ہے، کچھ خون سا تھوڑا بہت آتا ہے، تو یہ بھی عیب فاش نہیں ہے، عیب تو ہے لیکن عیب فاش نہیں ہے، بڑا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ عام طور پر تھنوں میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔